اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. واو کے معنی یہ تو ہماری زبان کا کلمہ. ینذر ایک کلمہ نظر ینظر. نظر اس نے تنبیہ کی، اس نے ڈرایا. ینظر وہ ڈراتا ہے یا، لیکن یہ کلمہ ہے انذر ینذر، باب افعال. انذر اس نے ڈرایا. ایک ہے خراجہ وہ باہر نکلا، اخراجہ اس نے اسے باہر نکالا. بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ وزن میں تبدیلی آ گئی ہے. انذر ینذر انذارن، اس ینذرا کہ وہ رسول وہ کتاب کیا کرے؟ انذار کرے، ڈرائے، تنبیہ کرے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ کس کو ڈرائے؟ الَّذِينَ ان لوگوں کو قالوا قالا، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ قول. قالا ماضی ہے، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا. اور قالا اس ایک مذکر نے کہا اور واو الف ساتھ جمع کی علامت لگ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب نے کہا. اتخذ اللہ، اتخذ اردو میں کہتا اخذ کرنا، یہ چیز فلان جگہ سے ماخوذ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ وہاں چیز سے لی ہوئی ہے. یہ ہے اتخذ، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو لینا، یعنی جو عادتاً تو نہ ہو تو باقاعدہ اہتمام کر کے لے لینا، اپنا لینا. قالوا اتخذ اللہ، اللہ نے اہتمام کر کے لے لیا ہے ولدن کسی کو بیٹا. ان کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا لے لیا ہے. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کسی اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. ہر دور میں یہ بیٹے کی خواہش ہمیشہ بڑی شدید رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بھی شادی ہوئی تو ان کا بھی خیال تھا کہ یہ میرا بیٹا ہی ہوگا پہلے. کیوں جی؟ سب کی یہی نہیں خواہش ہوتی. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا پہلے آنا چاہیے، میرا سہارا بنے گا. تو یہی خواہش کے لوگوں کے دماغ میں آ گئی کہ اللہ نے بھی یہی چاہا ہوگا، لیکن اللہ جو خالق ہے وہ تمہاری طرح کمزور ہے کہ اسے بڑھاپے میں جا کے پھر ضرورت پڑ جائے اور محتاج ہو جائے. تم نے رب کے متعلق سوچا کیا ہے؟ یہود نے بھی حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، لیکن مکے والوں نے تو حد ہی کر دی. وہ بھی آپ کی طرح چاہتے یہی ہیں
اپنے لیے کہ ہمارے ہم بیٹا ہو. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اپنے لیے بیٹے چاہو تو رب کے لیے کچھ لوگ تو رب کو اتنا ہی کمزور سمجھنے لگ گئے کہ جس طرح ہم کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں, اس طرح اللہ بھی کمزور ہو جائے گا تو اس کو بھی بیٹے کی ضرورت ہے. وہ تو بے نیاز ہستی ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس کے خلاف جب یہ باتیں کہتے ہیں, ہاں ایک بات میں یہ کہتا جاؤں کہ جس طرح میں نے ابھی یہ جملہ کہا, قرآن حکیم نے بھی کہا کہ یہود نے بھی عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. لیکن اس وقت یہودیوں سے پوچھو کہ کیا آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو وہ نہیں مانتے. یہ ان کا ایک بڑا گروہ تھا جو ایک زمانے میں حضرت عزیر نے آ کے جب سارے یروشلم ختم ہو گیا تو دوبارہ انہوں نے آ کے ایک دعوت دی. دعوت کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے پھر اپنی تورات کے ساتھ حکومت کی, تو ان کی زندگی دوبارہ بحال ہوئی. اور یہ زندگی کے بحال ہونے پر لوگ ان سے مروب ہوئے تو انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. لیکن یہ بات اس گروہ کی چل نہیں سکی. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ لٹریچر ایک عیسائی نے جو لکھا تھا وہ ان کے پاس تھا. اس نے اس کے اندر یہود کے خلاف لڑتے ہوئے کتاب کے اندر یہ لکھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, انہوں نے بلکہ اس کے برعکس عیسائیوں کے خلاف لکھا کہ اللہ کا بیٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تم نے اللہ کو کیسے بیٹا بنا لیا. اس فرقے کے خلاف وہ کتابیں ملی تو پتہ چلا کہ جوابی کارروائی میں جب بتایا کہ تم نے بھی تو عزیر کو ابن اللہ بنایا تھا, تو پتہ چلا کہ وہ بھی تھا. تو قرآن نے بھی اس کی شہادت دے دی کہ ہاں انہوں نے بھی حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا لیا تھا. نہ عیسائیوں کے پاس, نہ یہودیوں کے پاس اور نہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل تھی کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا بنایا ہو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اور اللہ نے کہا کہ جب میں ان کو بنا رہا تھا تم کیا گواہ تھے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ خود بخود یہ انسانی جس دل کے اندر ایک کسی کے متعلق محبت آ جائے اور اس کے ساتھ اس کا احترام اور تقدس بھی پایا جاتا ہو. آپ دیکھیں کہ کوئی بیٹا دوسرا کسی اور کا بیٹا ہو تو آپ اسے اگر اچھا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں نا میرے بیٹے, محبت سے کہتے ہیں نا. لیکن جس کے اندر تقدس بھی پایا جاتا وہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہوتا, وہ پھر بیٹا کہہ دیتے ہیں اللہ کا. اپنے دماغوں کی اختراع ہے ان کی. اسی طرح فادر جب کہا جاتا ہے, باپ کہا جاتا ہے تو احتراماً کہا جاتا تھا. بعد کے آنے والے لوگوں نے باقاعدہ اللہ کو باپ بنا لیا. جہاں نص موجود ہو وہاں پہ تمہارے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے جذبات کے ساتھ کچھ گڑبڑ مت کیا کرو. اور یہی جذبہ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی,
پیروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں اور نبیوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. محبت میں غلو کرنا. کیا یہ غلو کرنے کے لیے کہیں سے کسی کے پاس بھی کوئی اجازت نامہ ہے؟ یہی حال ان کا تھا. اسی پہ شاید رسول اللہ نے کہا تھا خدا کی قسم کوئی بل ایسا نہیں جہاں یہ بنی اسرائیل والے گھسے ہوں اور تم نہ گھسو. جو یہود و نصارہ کرتے تھے وہی تم بھی کرنے لگ گئے. اور یہ قرآن ڈراتا ہے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اس کے اندر دونوں معنی، ایک وہ بیٹا جو صلب سے ہوتا ہے، ایک وہ جو بیٹا لے پالک ہوتا ہے. جس معنوں میں بھی لو اتخذا کے اندر جو دونوں معنی پائے جاتے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. یہ توحید نہیں بلکہ توہین ہے اللہ کی، تو اس کو کمزور سمجھا ہے تم نے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم، یہاں ما نافیہ ہے، نہیں کے معنی. ما نہیں ہے، لہم لام کے لیے اور ہم ان سب کے لیے، بہی بے کا مطلب یہاں کے متعلق. ہم نے پڑھا تھا نا بے کے معنی کبھی کے متعلق ہوتا ہے، کبھی سبب ہوتا ہے کی وجہ سے، کبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی میں ہوتا ہے. ما لہم بہی اس کے متعلق نہیں ہے ان کے پاس، من علم، من سے علم، کہیں سے ان کے پاس کوئی علم نہیں آیا. یہ ان کے ذہنوں کی خود اپنی اختراع ہے. نہ کبھی کسی نبی نے بتایا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی. یہ مشرکین مکہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے نا. وہ تو توحید خالص دینے والے تھے. کیا ان کے پاس کوئی شہادت تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ تو اللہ نے گواہی دی ما لہم بہی من علم، اس کے متعلق تو اللہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی علم نہیں. ولا وہ لا ابائہم، وہ لی کے لیے، اب کی جمع ابا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ. لی ابائہم، اب کلمہ نکرہ ہے، ہم معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. لی ابائہم، ان کے آباؤ اجداد کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں تھا. یہ حضرت ابراہیمی کو تو اپنا آباؤ اجداد مانتے ہیں نا. تو حضرت ابراہیم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. کبورت کلمتن، اصل میں کبورہ ہے بڑا ہو جانا، بڑی بات کہتے ہیں. کبورہ کیونکہ کلمہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے آخر پہ تے کا اضافہ ہو گیا جس کے اوپر جزم ہوتی ہے. کبورت کلمتن، یہ جو بات ہے یہ بہت بڑی ہو گئی. کبورت بہت بڑی ہو گئی. تخرجو، یہ بہت بڑی بات ہے. تخرجو، خارجہ وہ باہر نکلا، یخرجو یخرجو اور تخرجو. یہاں پہ تا جو ہے یہ تم کے لیے نہیں، کیونکہ کلمے کی بات ہو رہی ہے، مؤنث سے کلمہ گولتے لگی ہوئی ہے، اس لیے تا ہے اس کی آگے. یہ کلمہ جو تم نکالتے ہو، من جو نکلتا ہے من سے، افواہہم
اردو میں افواہ کا کلمہ کہتے ہیں نا، منہ سے نکلی ہوئی باتیں، جو اپنے فو کہتے ہیں منہ کو، یہ وہیں سے کلمہ ہے اردو میں بھی افواہ. یہ فا واو اور ہا سے نکلتا ہے کلمہ. فو کہتے ہیں منہ کو. فا ہن منہ، اس کی جمع ہے افواہ. جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہ کہتے ہیں. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا. ان، ہاں ان کے معنی اگر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی اگر ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر جملے میں الا کا کلمہ آ جائے آخر پہ، جملے میں الا آ جائے، ان کے معنی پھر لیسا کے معنی ہوتے ہیں. نہیں یقولو، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، باقی تو قول ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا ہے. نہیں وہ کہتے الا سوائے کاذبا، سوائے جھوٹ کے. نہ ان کے آباء و اجداد کو پتہ تھا، نہ کسی کتاب میں کسی نبی نے بتایا، نہ زبانی سمجھایا، نہ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ میں نے کسی کو بیٹا بنایا. ان کا پاس علم تھا ہی نہیں تو کہاں سے کہنے دیا. ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے جس کا علم نہ ہو وہ اللہ کی طرف منسوب مت کرو. میں کوئی جملہ سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ بٹوین دی لائن جو بات کہی جا رہی ہے، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کو اللہ سے منسوب کر کے تم بیان کر دو تو یہ اللہ پہ تہمت ہوتی ہے، یہ افتراء پردازی ہے. تمہارے اوپر کوئی بہتان لگا دے تو غصہ آتا ہے، تو تمہیں حیا ہی نہیں آئی تو اللہ کے اوپر بہتان. کسی کو میں نے بتایا کہ اندر کے جذبوں نے ہی ان کو اس تک ابھارا تھا، تو اپنے جذبات کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، کسی کو کسی کے مقام سے بڑھا کر بیان نہیں کرنا. ہم تو اس حد تک گر گئے کہ ایک تو ہے پیر صاحب جس کو مان لیا ہے، اپنا استاد مان لیا ہے، جس کو اپنا مرشد مان لیا، اس کی تو کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے صاحبزادوں کے بھی ہم وہ بیان کرتے ہیں صفات کہ شاید وہ انبیاء میں بھی نہ ہو. اور پھر کوئی اپنے نبی کو بڑھانے لگتا ہے تو اللہ سے بھی بڑھا دیتا ہے. دل کے اطمینان کے لیے جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کبھی نہیں ایسا کہا تھا. کبرت کا کلمہ یہ مجہول، ہاں جی، جو منہ سے ان کے نکل گیا ہے، یعنی وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں سے کوئی اتنی اطلاع بھی ملی ہو کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. ان کے منہ سے جو نکلتا ہے. یہ تو وہ پس منظر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اس دائی کے اوپر ایک تبصرہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک طرف قریش بھی، یہود بھی، نصارہ بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بیٹے بنا لیے. یہ محبت میں غلو کی وجہ تھی. تو کبھی بھی محبت میں غلو نہ کرنا.
آگے نہ بڑھ جانا. ایسے حالات میں کہ رسول اللہ تو سچی دعوت توحید دے رہے ہیں، اس کے اندر جو مخاطب ہیں انہوں نے بیٹا بھی نہیں بیٹیاں مان لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا کے تھک رہے. وہ تبصرہ ان کی اس حالت پہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی تبصرہ کر سکتا ہے؟ آئیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس لعلہ کا لعلہ شاید کہ ممکن ہے، تاکہ ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. لعلہ کا آپ باخیون، کیا کلمہ جی؟ باخا یبخاؤ، فاتح یفتح، یہ اس کا باب ہے. باخا، اس کے جو ایگزیکٹ معنی ہیں اپنے آپ کو باقاعدہ ذبح کر لینا. محاورتاً کہتے ہیں جس کو ہم اپنی جان کو گھول دینا. لعلہ کا باخیون اس میں فاعل ہے، باخیون، باخا فعل ہے. باخیون لگتا ہے تم اپنے آپ کو ہلکان کر لو گے. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ ہلکان کے معنی شاید میں سمجھا سکوں کہ نہیں. تم ذبح ہی کر لو گے اپنے آپ کو، ماری ڈالو گے اپنے آپ کو. یہ غم کی ایک کیفیت کا نام ہے جو حضور کو لاحق ہو گیا. لعلہ کا باخیون نفسک، تم اپنے نفس کو، اپنی جان کو، نفس جان کو کہتے ہیں نا، کا مخاطب کی، کا مخاطب کے لیے آتا ہے. نفس کا کلمہ نکرہ ہے، اور کاف ضمیر ہے، وہ تو معرفہ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے کا کی اضافہ ہے. نفس کا، آپ کا نفس، یعنی اپنے نفس کو لگتا ہے ہلکان کر لو گے، قتل ہی کر لو گے، مار ہی ڈالو گے، گھلا ہی ڈالو گے. الا، اس سبب، اس وجہ سے، الا آثارہم، اثر کی جمع آثار، ان کی یہ باتیں کہ وہ کوئی اللہ ایک مانتا ہے، کوئی 365 مانگتا ہے، کوئی اللہ تو مانتا ہے لیکن ساتھ اس کی اولاد مانتا ہے، بیٹے مانتا ہے، کوئی اس کی بیٹیاں مانتا ہے. حضور بار بار سمجھاتے ہیں ان کی طرف سے جواب ایسا ہی آتا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانا تو دور کی بات، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، بلکہ جسمانی تشدد کرتے ہیں، قتل کے لیے پلاننگز کرتے ہیں. علی آثارہم ان لم، ان اگر لم نہیں، یومنو، لم کا کلمہ مضارع سے پہلے آ جائے تو ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ ماضی میں. تو ماضی میں ترجمہ کریں گے. آمانہ وہ ایمان لایا، یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور یومنو وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. ان لم یومنو کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے. لم یونو بے کے ساتھ ہاذا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے، الحدیث اس بات پر وہ ایمان نہیں لائے جو رسول کہتے ہیں، جو یہ کتاب کہتی ہے، اس پر وہ ایمان نہیں لاتے. اس پر تم اپنے آپ کو اے رسول ہلکان کر لو گے. اس میں
یہ بات نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کو مار رہے ہیں، وہ طائفی وادی سے گزار رہے ہیں، وہ بدر و حنین سے گزرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ باتیں نہیں ہو رہی. ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. غم یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اس قرآن کی بات نہیں مانتے، تو یقیناً ان کو سزا ہو جائے گی. میں کیسے برداشت کروں کہ میرے امتی وہ جہنم چلے جائیں گے اور سزائیں لیں گے. یہ تھا وہ غم. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، افسوس کے ساتھ. حالت یہ کہ افسوس ہو اس پر. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں. اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو، اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو، جو آپ بات کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں. نہیں، دعوت تو آپ نے پہنچانی ہے. ادعو الی سبیل ربک، یہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی یہ ہے. ادعو، بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمتی، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، ویسے بھی نہیں بلانا. والموعظۃ الحسنہ، اور جب پکارنے لگو، جب دعوت دینے لگو تو اس بات کا بھی خیال رکھ لینا کہ وہ کلمات جو تم نے چنے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے، وہ نصیحت عمدہ انداز میں ہونی چاہیے. یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو کام آپ نے کرنا ہے. لیکن اس سے آگے نہیں. تم تو اپنی جان ہی گھلا دینے لگے ہو. خود محمد رسول اللہ نے جو اپنی تصویر بنائی ہے، اور یہ تصویر تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے، اس تصویر کو آپ بھی اپنے سامنے رکھیں. میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے روشنی کے لیے آگ جلائی ہو. کس لیے؟ تمہارے اندھیرے دور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے راستے آگ جلائی ہو، اور پروانے جو ہیں وہ کود کود کر اس کے اندر گرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں مرنا چاہتے ہیں، اور وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہ مرو. اور ایک اور مسلم کی حدیث کے اندر اسی مثال کو یوں بیان کیا کہ میری اور تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک آدمی نے آگ کا گڑھا بنایا تاکہ آگ روشن ہو جائے، اور تم اس میں گرنا چاہتے ہو، اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں. یہ نفسیاتی کیفیت جس کا میں نے تصویر بنائی ہے بخاری اور مسلم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایگزیکٹ وہی تصویر ثبت کرا دی ہے. کبھی لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے، اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے. میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ کیفیت آئی ہے کبھی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کبھی میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہے یہ میرے ساتھی، یہ میرے محلے دار، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے چچا تایا ماموں پھوپھو خالہ، یہ کس طرف چلتے جا رہے ہیں؟
ان کو بچانے کے لیے کمر سے پکڑ پکڑ کر آپ کھینچ کے انہیں آگ کے گڑھے سے گرنے سے بچائیں. یہ غم کبھی لگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے تو تمہیں پیدا کیا گیا. کیوں پیدا کیا گیا جی؟ درد دل کے واسطے. یہ دل کا درد اس لیے ہو کہ میرے کوئی ساتھی، میرا کوئی بھائی، آدم کا بیٹا، حوا کا لخت جگر، میرا بھائی کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے کہ اللہ کے فیصلے تو پکے، میزان تو لگ جانی ہے، اس دن کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہوگا. کیا بنے گا ان کا؟ اس وقت میں معذرت صاحب مجھ سمیت دائی حضرات کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بڑے زور سے دیتے ہیں، لیکن اونچے مقام پر بیٹھ کے دیتے ہیں کہ ہم بڑے پوتر ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں، تم گھٹیا لوگ ہو، تم نہیں ایسا کرتے. ایسا ہی ہے نا اس میں اور وہ غم کہ میرے بھائی کہیں جہنم نہ چلے جائے، دونوں ایک جیسے ہیں. اور یہاں ایک اور غلطی کا بھی ازالہ کرنا ہے، اور یہ بات محمد رسول اللہ کو تسلی کے لیے سمجھائی جا رہی ہے. بٹوین دی لائن بات جو سمجھائی گئی ہے رسول اللہ کو وہ یہ کہ حبیب اس حد تک نہ کرو کہ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر لو. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری اچھے طریقے سے ابلاغ ہے، اچھے طریقے سے دیکھ لینا. جس طرف بلا رہے ہو وہ سبیل ربک ہے، جس طرح بلا رہے ہو اس کے اندر حکمت ہے، اس کے لیے جو الفاظ چنے ہیں اس کے اندر موعظہ حسنہ ہے. بھائی اتنی تمہاری ڈیوٹی. وہ ایمان لائیں ایمان نہ لائیں یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. میں نے ان کو آزاد خود چھوڑا ہوا ہے. میں تم سے زیادہ رحیم ہوں، میں رحمان ہوں. میرا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے. میرا رحم ازل سے ہے اور ابد رہنا ہے، اور میرے جیسا کوئی دوسرا رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. مجھ سے زیادہ رحیم نہ بنو. میں نے انہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے. اپنی آزاد مرضی سے اگر اس قرآن کی طرف آئیں گے، اس دعوت کی طرف آئیں گے تو میں انہیں انعامات سے نواز دوں گا، اور اپنی آزاد مرضی سے اس طرف نہیں آئیں گے تو میں انہیں سزا دے دوں گا. اور ساری کائنات کے لوگ بھی اللہ کو نہ مانے تو اللہ کو کوئی پرواہ ہے؟ وہ تو بے نیاز ہستی. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. یہ بات بھی ہمارے ہی لیے سمجھائی گئی ہے کہ میں جب دعوت دیتا ہوں 2 کو بلایا، 4 کو بلایا، 10 کو بلایا، 20 کو بلایا، 100 کو بلایا، اور جب میں اگلے دن دیکھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے تو میرے دل کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. سب کی کیفیت محمد رسول اللہ جیسی ہو نہیں سکتی. پھر ڈپریشن آتا ہے، بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اور جب فرسٹریٹ ہو جائے تو پھر ٹھیک بات کہہ سکے گا؟ اس سے اللہ بچانا چاہتے ہیں. تو جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو اچانک مجھے چودھری غلام محمد صاحب یاد آ گئے. نام سے ہی پتہ چلا چودھری صاحب ہیں. مولانا مودودی نے انہیں اچانک حکم دے دیا کہ تم کراچی چلے جاؤ اور وہاں جا کے دعوت کا کام کرو. جس علاقے میں جا کے وہ ٹھہرے اس علاقے میں ایک گھر میں جا کر اپنے علاقے میں
دعوت دی کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے اپنے گھر میں درس قرآن رکھا ہے، آپ تشریف لائیں۔ پھر دوبارہ گئے، ایک ایک گھر میں پھر گئے یہی کہنے کے لیے، ٹائم بتایا، جگہ بتائی، اللہ کا حکم سنایا کہ یہ آخری کلام ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اور اپنی زندگی سنوارو، جنت تمہارے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعے والے دن پھر فجر کے بعد لوگوں کے گھروں میں گئے، اور وہ جو 10 بجے کا ٹائم رکھا تھا درس کا، چاندنی بچھا کے زمین پر، اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، چھوٹا میز سامنے رکھ کے اور بیٹھ گئے کہ لوگ آئیں گے، ایک شخص بھی نہیں آیا، ایک شخص بھی نہیں آیا۔ انہوں نے ٹھیک ٹائم پر جب کوئی بھی نہیں آیا، انہوں نے قرآن حکیم کھول لیا، اور کہا میں خود ہی اپنے بارے میں چودھری غلام محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن حکیم سے اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ پھر خود ہی تلاوت کی، اس کے بعد پھر خود کہا میں چودھری غلام محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن حکیم عنایت فرمائیں۔ ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا اور چودھری صاحب درس دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ درس دے لیا تو کہا کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، تو کسی نے کوئی سوال نہ کیا، تو کہا کہ میں چودھری غلام محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ درس حدیث عنایت فرمائیں۔ تو انہوں نے ایک حدیث خود ہی پڑھی، پھر اس کی پوری شرح کی۔ تو جماعت اسلامی کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ اسی طرح چلتا تھا۔ آخر پہ وہ انہوں نے کہا کہ حالات حاضرہ، اس پہ تبصرہ، تو اس وقت کے حالات پہ باقاعدہ سارا تبصرہ کیا، اور تبصرہ کر دینے کے بعد کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کے غلبے کی اس تحریک میں کام کر رہے ہیں، کسی نے کام کرتے ہوئے کمیاں رہ جاتی ہیں تو ایک دوسرے کا احتساب کریں گے تاکہ آخرت کے اندر سرخرو ہو سکے۔ کسی ساتھی نے کسی ساتھی کا احتساب کرنا ہو تو آج احتساب کر لے، کوئی تھا ہی نہیں، تو ان کا سب سے پہلے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، میرا احتساب کیجیے۔ احتساب شروع ہوا تو خود ہی فرمانے لگے کہ چودھری غلام محمد یہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے 3 دفعہ جا کے لوگوں کو سمجھایا تھا، 3 دفعہ جا کے دعوت دی تھی، لیکن تجھے حیا نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ تو رات کو سجدے میں گر کے رو رو کے دعائیں کرے، تو نے ان کے لیے دعائیں کی تھی؟ اپنی غلطی پہ توبہ کر، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 10 نوافل تو نے پڑھنے ہیں، تجھے سزا ہے یہ۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ آج اگر نعیم الرحمان کی بات وہاں پہ سنی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے چودھری غلام محمد ہے۔ دائی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا رزلٹ نکلتے ہیں، اس کے ذمہ جو کام لگ جاتا ہے وہ پورا کر جاتا ہے۔
خان صاحب کو دیکھ کے ایک اور چودھری صاحب یاد آ گئے. یہ تو کسٹم میں تھے، وہ اس زمانے میں وہ پولیس میں تھے اور انسپیکٹر تھے. وہ چھوڑ کے اپنی جاب مولانا مودودی کے پاس آ گئے اور ان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی اقامت دین یہ جہاں ڈیوٹی لگ جائے کرنا ہے. انہیں بھیج دیا کہ تم مشرقی پاکستان چلے جاؤ. میں جملہ جو کہنے لگا ذرا اس پہ غور کیجیے. تم مشرقی پاکستان چلے جاؤ. اب وہاں تو زبان بنگالی ہے. میں نے بڑا تلاش کیا کہ انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ جناب مجھے تو بنگالی نہیں آتی. تو ان کا لبیک میں جاتا ہوں. اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، چودھری علی احمد صاحب نے، وہ پہلے ہوتا تھا نا یہ جو حجام ہوتے ہیں وہ ایک چارپائی سی بنا رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہی بیٹھ کے لوگوں کی شیو اور کٹنگ وغیرہ کرتے تھے. ڈھاکہ کی جامع مسجد جو ہے بیت المکرم جس کا نام ہے، اس کے باہر وہ اونچی ہے، اس کے نیچے سیڑھیوں سے ایک حجام بیٹھا ہوا تھا. تو اسے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اشاروں سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ لٹریچر اس کو میں نے یہاں رکھنا ہے. تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں جمعے کا ٹائم ہو گیا تو رکھ لے، مجھے کیا فرق پڑتا. انہوں نے بنگالی میں ترجمہ کیا ہوا مولانا مودودی کے مختلف چیزیں، حکومت اسلامیہ کیا ہوتی ہے، بناؤ بگاڑ کیا ہوتا ہے، یہ ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، شہادت حق کیا ہے، اس طرح کے پمفلٹس رکھ دیے. جب جمعہ ختم ہوا تو وہ سیڑھی کے اس طرح سیڑھیاں کو ہوتا ہے نا بازو کا، اس کو پکڑ کے لٹک کے باقاعدہ اشارہ کرتے ہیں اپنے اس لٹریچر کی طرف. اس زمانے میں مولانا مودودی کو یہ قادیانی مسئلے پہ سزائے موت ہوئی تھی. ان کا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو سزا ہوئی ہے، مودودی اپنا گلا دبا کے کہہ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں اس طرف، کیونکہ انہیں بنگالی آتی نہیں. لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے تو وہاں بنگالی لٹریچر لکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا لیا. آپ صاحب وہ اٹھانے والے وکیل تھے. انہوں نے جا کے پڑھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر مجھے بنگالی آتی ہوتی تو زیادہ میرے اثرات مرتب ہوتے. تو انہوں نے ادھر ادھر لوگوں سے مل کر ہفتے تک مجھے کچھ نہ کچھ تو آئے نا، بنگالی سیکھنی شروع کر دی. لوگ اس سے بات کر، اس سے بات کر، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. بنگالی سیکھنی تاکہ میری دعوت ٹھیک ہو جائے. تو مہینے تک سیکھی ہوگی تو کیا سیکھی ہوگی. ان وکلاء نے اس لٹریچر کو پڑھا اور کٹھے ہو کے آگے کہ ہمارے بار کے اندر آ کے خطاب کرو. یہ تاریخ ہے. اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد انہوں نے بنگالی میں خطاب کیا تھا اس بار کو. اللہ رستے بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ وہ تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، وہ تمہارا امتحان ہو سکتا ہے، وہ رکاوٹیں اس لیے آ رہی ہوتی ہیں تمہارا مقام بڑھانا ہے. یہ ایسے میرے پروگرام میں نہیں تھا یہ گفتگو، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ میں اور آپ کیا اس لیول کے دائی ہیں؟ وہ اقتدار آئے، وہ اقتدار نہ آئے، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین غالب نہ ہو، مجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ مجھ سے پوچھا جانا ہے یا نہیں پوچھا جانا کہ میرا دین مغلوب تھا، میرے دین کو نہیں لوگ جانتے تھے، تو نے ان کے دلوں میں ہی میرے غلبے کی، میرے
اقامت کی، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک، تمہارا شہنشاہ، تمہارا حکمران ہوں، فرمانروا ہوں، میرا حکم چلنا چاہیے، یہ لوگوں کو سمجھایا تھا؟ سوال تو یہ ہونا ہے نا، یہ تو نہیں ہونا کہ کتنے لوگوں نے تیری بات کو مان لیا تھا۔ حضرات، آپ بھی میرے ساتھ مل کے اگر یہ کام کریں، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو رب جانتا ہے، وہ ساری چیزیں تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ شاباش دے گا یا نہیں دے گا؟ اور ٹھیک ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، تھکے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ تھپکی دیتے ہوئے اللہ کہہ دے ویل ڈن، تھکاوٹ دور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہ مشکلات تو آئی ہوں گی، لیکن اس کے فرشتے مرتے ہی کہہ رہے ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اس حالت میں پلٹا میری طرف، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا، یہ وسیع جنتیں آج سے تیرے لیے۔ کوئی تکلیف رہ جائے گی ایک جگہ پہ؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جب کسی کو اس راہ میں زخم آیا ہوگا، کوئی غبار میں اٹا ہوگا، وہ جس طرح روشن ہونے اس کے وہ جسم کے حصے جو غبار آلود ہو گئے تھے، وہ زخم جو ہو گئے، اس پہ جو انعامات مل رہے ہوں گے، وہ جو نشان حیدر عطا ہو رہے ہوں گے وہاں پہ، تو آدمی کہے گا میں بھی اس میدان میں تھا لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کاش چوٹ لگ جاتی، میں بھی آج اس انعام کا مستحق ہو جاتا۔ یہ تڑپ ہے اندر کی کہ میرے اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اس قرآن کے بغیر ہو جائے گا؟ تو میں اور آپ کیا اس کو پھیلائیں گے؟ نہیں۔ یہ میرے ساتھی آپ تک تو پہنچا دیتے ہیں آج کے لیکچر کو، ہر دفعہ پہنچا دیتے ہیں نا، آپ آگے کتنے لوگوں کو پہنچاتے ہیں یہ کبھی غور کیا؟ آج نئے ٹولز ہیں نا، تو نئے ٹولز کو استعمال کیجیے، کوئی قبول کرے کوئی قبول نہ کرے، بلکہ آج کی زبان میں میں کہوں تو اللہ بہت بڑے ڈیموکریٹک ہے۔ وہ تو انسان بھی بنانے لگتے ہیں، فرشتوں کو بھی پہلے اکٹھا کر کے بتا لیتے ہیں کہ میں انسان بنانے لگا ہوں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ نے تو ہمیں آزاد مرضی پہ چھوڑا ہے، یہ وسیع جنتیں تمہاری ہیں، یہ دوزخ یہ میرے عذاب بھی ہیں، ان سے بچ جانا، یہ قرآن سمجھا رہا ہے۔ اس رستے کو اپنا لو، یہ ساری وسیع جنتیں، اللہ کا پیار تمہیں ملنے والا ہے۔ دنیا کو کوئی پیار اس قابل ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لے آئے ہمیں؟ کوئی پیار بھی۔ اس لیے اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ ساری مربوبیتیں، ساری تاثیریں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔